ویسے مذاکرات کے حوالے سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو لیکن دیکھیں ایک پورا سوال سن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے موجودہ لوگوں سے بات کریں، خبر چلی کہ نواز شریف صاحب بھی آپ کے وہ افواہ تھی، اگر ملنے کے لیے وہ آتے ہیں آپ ویلکم کریں گے انہیں؟ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں میاں نواز شریف آئیں گے، یا اگر وہ آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہوگی جس کی بنیاد پہ کوئی وہ معنی خیز گفتگو کر سکیں. ہم نے دسمبر 2024 میں، جنوری 2025 میں ملاقاتیں کی تھیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ان لوگوں کے ساتھ. اس وجہ سے بریک کچھ آؤٹ بھی نہیں تھا ان ملاقاتوں میں، وہ صرف بسکٹ کھانے کا موقع تھا. ہم بسکٹ کھا کے آ گئے. ہم نے کہا ہماری عمران خان صاحب سے ایک ملاقات اڈیالہ جیل میں کرا دو، جہاں آلینہ نصب ہوں، ایسا کوئی کمرہ ہو یا ماحول ہو جہاں اہلکار نہ کھڑے ہوں. انہوں نے کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے. اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے زیر اہتمام ایک جیل ہے. انہوں نے کہا ہمیں اجازت مانگنی پڑے گی، اور پھر کہا نہیں، اجازت نہیں ملی. تو ان مجبور محض لوگوں کے ساتھ ہم کیا مذاکرات کریں جو ایک اپنے زیر انتظام بظاہر جیل میں ملاقات کرانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. تو ایک مذاق ہے بالکل. یہ پورا جو آپ کو اس وقت سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراب ہے. اس کے پیچھے صرف جبر ہے. تو ہم اس جبر سے مکالمہ کریں گے. ہم نے اس جبر کو مات دینی ہے. اس جبر کو ہم نے مائل کرنا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام پہ ظلم کرنا چھوڑ دے اور ہمیں اپنی طاقت سمجھے. لیکن تمام ادارے جو پاکستان کے ہیں وہ آئین پاکستان کے تابع ہیں، اور سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پاکستان کی عوام ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے اکٹھے کام نہ کریں. ہمیں جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے، انسانی حقوق کے لیے کام کرنا ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ملک میں معاشی ترقی ہوگی. راج صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کے حوالے سے، جیسے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ججز وہ فیصلہ دیتے ہیں، مطلب کہ آپ کی وہ امید ہی نہیں ہوتی جو چیزیں آ جاتی ہیں، یہ ججز کے معاملے کو لے کر یا عدلیہ کے معاملے کو دے کے جو آئینی ترمیم آ گئی ہے، یہ آگے فیوچر میں یہ کیسے بیک ہوگی، کیسے معاملات؟ دیکھیں یہ تو ایک تباہی ہے نا، یہ تو آئین کی تباہی ہے. باقی ایسے ہی ہوگی جب ملک میں واقعتاً جمہوریت قائم ہوگی اور واقعتاً جو عوام کے نمائندے ہیں وہ پارلیمان میں ہوں گے، تو ایک لمحہ نہیں لگے گا ان کو اس ترمیم کو رد کرنے میں. راج صاحب مدت کی بات کی جا رہی ہے، گردش کر رہی ہیں خبریں، پھر اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت بھی بن جاتی ہے کہ جب 2/3 میجورٹی ہے ان کی، ہاں، تو وہ 5 سال کی جو مدت ہے وہ 10 سال بھی اگر کر دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کے بعد پھر سڑکوں پہ آنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے سر؟ پی ٹی آئی نہیں، پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے نا. دیکھیں یہ معاملہ پی ٹی آئی کا کیوں ہے؟ یہ آپ کا معاملہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہر اس ذی شعور کا معاملہ کیوں نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے؟ یہ تو پوری قوم کا معاملہ ہے نا. یہ تبدیلیاں قومیں لاتی ہیں، صرف سیاسی جماعتیں یا سیاسی ورکر نہیں لاتے. اس میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. پی ٹی آئی کے بچے کوئی انوکھے علیحدہ سے بچے نہیں ہیں کہ ان کا معاملہ ہے اور باقی قوم جو ہے اس کو استثناء حاصل ہے. تو یہ پوری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پوری قوم کا ہی مسئلہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے، ان کو ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ صرف لالچ اور حرص ہے. جو لوگ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ پر مبنی ہو، ان کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے؟ یہ کوئی اصول کا معاملہ نہیں ہے. ان کو ریوڑیاں مل رہی ہیں، وہ ریوڑیاں کھا رہے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہیں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اصول کا ساتھ دو. تاریخ کا ایک برا باب مت بنو، یا برا باب لکھنے میں. جو ان ہاؤس کا انکار کر کے ایک جسٹر نہیں دیا آپ کو کہ آنے دیکھیے وہ کریں نا پھر اپنی کوشش. ان کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی جد و جہد کریں، وہ بات کریں، کہیں کہ میں کھڑا ہوں آئین کے لیے، کہیں کہ میں کھڑا ہوں جمہوریت کے لیے. جب وہ ایسا کہیں گے تو ہم ان کے اور ہمارے جو راستے ہیں شاید کہیں مل جائیں. لیکن ہم کسی سے التجا نہیں کر رہے، ہم کسی سے گڑ گڑا کے نہیں کہہ رہے کہ خدا را ہمارے ساتھ چلو. ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں. جس کو کھڑا ہونا ہے آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، وہ کھڑا ہو.